السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي۔ حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آل رسول، اہل بیت رسول، ان کے فضائل، ان کے مناقب۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام رشتہ دار اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ و صدقات حرام تھے؟ وہ تفصیل میں دیکھیں گے تو وہ بنو ہاشم ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد، اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کی اولاد، اور ایسے ہی ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور ایسے ہی حارث ابن عبد المطلب کی اولاد، اور صحیح اور راجح قول کے مطابق ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور مطعب، یہ دونوں بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ اور اہل بیت کی کیٹیگری میں سر فہرست کہہ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں اہل بیت کے تعلق سے ایک حدیث سماعت کریں جس کو عموماً ذاکرین
اور شیعہ خطبہ حضرات اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں اور وہی پیش کرنے کے بعد وہیں پر رک جاتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کتاب و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2424. راویہ حدیث کی حضرت عائشہ ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں. کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ کے اپنے کمرے سے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن ابن علی یعنی آپ کے نواسے حضرت علی کے بیٹے آئے. فَأَدْخَلَهُ فِيهَا، آپ نے اس میں اپنے نواسے حسن کو بھی داخل کر لیا اپنی چادر کے اندر. حضرت حسین ابن علی آئے، ان کو بھی اس میں داخل کر لیا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، ان کو بھی اس میں داخل کر لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی اسی کے اندر داخل کر لیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو اہل بیت کے متعلق قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اس حدیث پاک کے اندر اہل بیت کے صرف 4 لوگوں کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صرف 5 لوگوں کا ذکر ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور چوتھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5ویں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. انہی 5 لوگوں کو یہ شین گروپ کے لوگ ذاکرین صرف اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب تمہاری ہے اور حوالہ میں دے رہا ہوں، یعنی مسلم شریف کو وہ ہماری کتاب کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت یہ ہیں. اسی لیے روافض اہل بیت صرف انہی 5 لوگوں کو مانتے ہیں جس کو 5 پنجتن کا بھی نام دیا جاتا ہے. اور تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، آپ کی بیویوں کو، اور حضرت علی کے بقیہ تمام بھائیوں کو، حضرت علی کے تمام بھتیجوں کو، جو بھی اسلام لائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے اور بنو ہاشم میں داخل ہوتے تھے، ان سب کو اہل بیت سے ان لوگوں نے نکال دیا. صرف اہل بیت میں انہی 5 لوگوں کو اور ان کی نسلوں کو شامل کیا ہے. بلکہ اپنا امام بنانا شروع کیا تو پہلے امام حضرت حسن کو بنایا، دوسرے حسین کو بنایا، اور پھر ان کی نسل کے اندر اپنے امام کو 12 اماموں تک لے کر چلے گئے جو 12ویں کے وہ انتظار میں ہیں. صرف ایک منہج کی بات میں بتاؤں، بہت بڑی کمی ہے علماء کے درمیان اور دین کی بات بتانے والوں کے درمیان کہ وہ ایک حدیث پڑھ کے کسی مسئلے میں فتویٰ دینے لگتے ہیں. صرف ایک حدیث پڑھ لیا جائے، ایک مسئلے میں کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ایک پڑھ کے آدمی فتویٰ دینے لگے، ممکن ہے فتویٰ غلط ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو کتابیں پڑھ لے وہ مفتی نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی جو کتابوں کو مطالعہ کر لے جائے وہ مقرر و خطیب نہیں بن سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنے لگے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پڑھ کر فتویٰ دینا غلط ہو جائے گا. ایسے ہی جیسے شیعہ حضرات یہاں پر ایک حدیث کو پڑھتے ہیں اور اہل بیت بولتے ہیں صرف یہی پر ہے. اہل بیت صرف یہی نہیں ہے. ہمارا کیا ماننا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ماننا ہے کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنی چادر کے اندر شامل کیا یہ سب کے سب شامل ہیں. یقین ہے ہمیں حضرت علی اس میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ حسن حسین ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ سب اہل بیت تو ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی ہیں جن کو ان کے اندر شامل کیا جانا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، جس آیت کو اللہ کے نبی نے پڑھا تھا اہل بیت کے استدلال کے لیے. وہ آیت کیا ہے؟ دراصل ہمارے روافض بھائی شیعہ لوگ یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے.
اہل بیت مطلب نبی کے گھر میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا گھر والیاں۔ اہل بیت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نبی کی گھر والیاں، نبی کے گھر والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے حکمت ان کی یہ ہوگی، یا اس کے پیچھے ان کی چال یہ ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی ہیں، کیونکہ نبی کی بیویوں میں عمر کی بیٹی حفصہ بھی ہیں، کیونکہ نبی کی بیویوں میں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ہیں، کیونکہ نبی کی بیویوں میں معاویہ کی بہن ام حبیبہ بھی ہیں۔ اور ان تمام صحابہ کرام سے ان کو دشمنی تھی، ابو بکر سے تھی، عمر سے تھی، معاویہ سے تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کی بیٹیوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کسی بھی بیوی کو نبی کے اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ بات جاننے کی ہے کہ عام طور سے جب اہل بیت کا ذکر لوگ کرتے ہیں، صرف اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ، علی اور ان کے نواسوں کا اگر کوئی تذکرہ سمجھتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اہل بیت صرف انہیں کو نہیں کہتے۔ قرآن پاک پڑھیں، سورہ احزاب آیت نمبر 27 اور 28 سے پڑھتے جائیں آیت نمبر 34 تک، اللہ کے نبی کی بیویوں کا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، شروعات کی جا رہی ہے وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور کچھ آگے چلنے کے بعد پھر آگے اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں۔ دو جگہ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا اے نبی کی بیویوں، پھر اس کے بعد فرمایا اے نبی کی عورتوں، اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اہل بیت والی آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے جتنے بھی رجس سے گندے کام ہیں وہ نکال دے اور تمہیں پاک کر دے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل بیت کہہ کے جن کا خطاب کیا، جن کو مخاطب کیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہاں اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد کی فوراً آیت میں بھی اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں میں قرآن اتر رہا ہے، جو تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، جو تمہارے گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمائی جا رہی ہے، ان کو یاد کیا کرو۔ آپ ذرا سوچو صحیح، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، شروع میں اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، پھر فرمایا اے نبی کی بیویوں، پھر اخیر میں فرمایا اے نبی کی بیویوں قرآن کو یاد کرو، حدیث کو یاد کرو، نبی کی سنت کو یاد کرو۔ اور انہی باتوں کے بیچ میں اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، لیکن لوگ بڑی چالاکی سے کہتے ہیں یہاں اہل بیت کا مطلب نبی کی بیویاں نہیں ہے۔ او لوگوں قرآن کے نصاب کو تو سمجھو، قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھو، اس کے سیاق و سباق کو تو سمجھو، آگے پیچھے بیچ میں ہر جگہ نبی کی بیویوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور جب بیچ میں اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے تو لوگ بڑی بے باکی سے ظلم کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں۔ قرآن کی یہ تفسیر اور قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ایک پکی میں دلیل دے دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صدیقہ عائشہ، حفصہ، خدیجہ، تمام بیویاں اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب هل يصلى على غیر النبی 6360 حدیث نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک، اے نبی آپ کے اوپر ہم درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، یہ درود کے الفاظ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اللہ رب العالمین کے درود نازل ہو۔ درود میں ہم پڑھتے ہیں خود اللہ کے نبی پر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اہل پر۔
آل اور اہل سے کیا مراد ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ذرا ایک بار دیکھ لو، 6360 اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، درود و محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، ان کی نسل پر. یعنی اللہ کے نبی نے خود ہی بتا دیا کہ آل محمد اور اہل بیت سے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے. پھر جب اللہ کے نبی صاف بتلا رہے ہیں کہ اہل بیت میں میری بیویاں شامل ہیں، میری بیویاں میری پتنیاں شامل ہیں، پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو نکالنے والے؟ انسان دشمنی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اور جو شخص دشمنی میں جب دین کی بات کرتا ہے یقیناً وہ ظلم کرتا ہے، یقیناً وہ نا انصافی والی بات بول ہی جاتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے قرآن میں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے اے لوگو، کسی کے حق میں جب آپ کو بولنا ہو تو آپ کی دشمنی آپ کو نا انصافی کرنے پر نہ ابھار پائے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھار دے کہ تم اپنے دشمن کے خلاف ظلم کرنے لگو، نا انصافی کرنے لگو. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ غلو کرنے کا دعویٰ اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ خود نبی کی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے اور کہتے ہیں نبی کی گھر والیاں نبی کے گھر میں سے نہیں ہیں. آپ ذرا سوچیں، نبی کی گھر والیاں نبی کے گھر میں سے نہیں ہیں، یہ بے تکی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون لوگ ہیں؟ بات واضح ہو گئی. بنو ہاشم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بنو ہاشم کی اولاد، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت کے تعلق سے سماج میں دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. ایک سوچ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ایک سوچ شاید نہ دیکھتے ہوں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلو کر جاتے ہیں اور یہ تک کہنے لگتے ہیں اے لوگوں، ہم علی کو ابو بکر سے افضل نہیں مانتے، بلکہ ہم تو علی کو تمام نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ غلو اہل بیت کے تعلق سے کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام نبیوں سے افضل مانا جا رہا ہے. حضرت علی کو کہیں نہ کہیں الہیت کا اللہ کا درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہل بیت کی تمام نسلوں کو معصوم مانا جا رہا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں تھا. کسی کو ہم معصوم نہیں مانتے. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہے، معصوم ہے. یہ عقیدہ غلط ہے، یہ روافض کا عقیدہ ہے. ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں سے صرف 5 کو مانا اور بقیہ کا انکار کیا. اور عقیدہ کیا رکھا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حسن و حسین سے محبت کرتے ہو، اگر فاطمہ و علی سے محبت کرتے ہو تو بقیہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا ضروری ہے، ابو بکر و عمر کو گالیاں دینی ضروری ہے، بقیہ صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا ضروری ہے. یہ ان کی محبت کے جز میں سے ہے کہ یہ اپنی محبت کو اس وقت تک کامل نہیں سمجھتے جب تک کہ بقیہ صحابہ کرام کو یہ غلط نہ کہہ دیں، بقیہ صحابہ کرام کو گالیاں نہ دیں. یہ روافض ہیں. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے اور ان کا عقیدہ باطل ہے. اور اس کے الٹا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں حسن و حسین، علی اور فاطمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. پچھلے زمانے میں حضرت علی کے دور میں کچھ لوگوں نے حضرت علی کو کافر کہہ ڈالا تھا. روافض کے مقابلے میں ان لوگوں نے ایک بدعت کی تو ان لوگوں نے بدعت کا جواب دینے کے لیے بدعت ہی کر ڈالی اور حضرت علی اور آل بیت اہل بیت سے دشمنیاں کرنے لگے. وہ خوارج کا ٹولہ ہے. خارجیوں نے حضرت علی کو کافر کہہ ڈالا اور ان کی پشت پناہی اور انہی کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں آج کے ناسوی. یہ ناسبی آل بیت سے اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ، محدثین کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تمام صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں حسنین بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں. یہ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات ہیں.
ان تمام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ناصبی بھی غلط ہے، خوارج بھی غلط ہے، روافض بھی غلط ہے. ہمارا عقیدہ ہے نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے تمام صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ابو بکر ہو یا پھر ابو بکر کے بعد جتنے بھی صحابہ دنیا میں آئے ہیں، سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اس میں حضرت حسن اور حسین بھی شامل ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ اس کو صحابیت کے درجے سے اٹھا کر نبوت کے درجے پہ بٹھا دیں. اس کو نبی کا درجہ نبی کی فضیلت کیا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. ہم کسی صحابی کو معصوم نہیں کہتے کیونکہ وہ میرے نبی کی خاصیت ہے، کسی صحابی کی خاصیت نہیں ہے. ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے. ہم نہ ابو بکر کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ عمر کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ عثمان و علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہم نہ حسنین کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ علی و فاطمہ کی محبت میں غلو کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اعتدال والا عقیدہ ہے، وسطیت والا عقیدہ ہے. اور آگے ہمارا عقیدہ یہ ہے ولا نتبرأ منہم من احد منہم، ہم کسی صحابی سے براءت کا اعلان بھی نہیں کرتے ہیں. آج آپ نے سنا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غاصب مانتے اور دیگر صحابہ کرام کو کافر و مرتد مانتے، ان سے براءت کا اعلان کرتے. ہم کہتے ہیں ہم کسی صحابی سے براءت کا اعلان نہیں کرتے. ہماری محبت کے حقدار تمام صحابہ کرام ہیں. ہم کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہماری نفرتوں کا حقدار وہ آدمی ہے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہماری نفرتوں کا حقدار وہ شخص ہے جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہو، جو یار رسول سے نفرت کرتا ہو، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام کو ذکر کرنے لگے تو صرف ان کی برائیوں کو ذکر کرے، بھلائیوں کو چھوڑ دے. ہم اس سے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس سے بھی اپنی اعلانیہ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. وَلَا نَذْكُرْهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب بھی صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی ہم نبی کے یاروں کا، نبی کے پیاروں کا ذکر چھیڑتے ہیں، تو ہمیشہ ہم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے وَحُبُّهُمْ إِيمَانٌ وَدِينٌ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا دین ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنا، صحابہ کرام کے خلاف دل میں کینہ کپٹ اور بغض رکھنا کسی بھی صحابی سے، ہمارا عقیدہ ہے یہ کفر ہے، یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ سرکشی ہے، یہ نادانی ہے، یہ بدتمیزی ہے. یہ اہل بیت یار رسول اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ساتھ نا انصافی اور ظلم ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بیان کیا ہے کس نے؟ امام ابو جعفر الطحاوی، ایک حنفی عالم دین ہے. ان کی ایک معتبر کتاب عقیدے میں ہے العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب کی شرح لکھی ہے ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا لکھنے والا بھی حنفی ہے، شرح کرنے والے بھی حنفی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہندوستان کے کسی حنفی مدرسے میں اس کتاب کو نہیں پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اہل الحدیث کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں سلف کے عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے، اس میں صحابہ کے عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے ان لوگوں نے اپنے عالم کی لکھی ہوئی کتاب کو نکار دیا اور اس کتاب کو ہم علماء اہل حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اس میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا صحابہ کرام کے تعلق سے. تو دونوں غلط، ناصبی بھی غلط، رافضی بھی غلط. دونوں نے، ایک نے غلو کیا، ایک نے جفا کیا، ہم نے اعتدال کیا ہے. ان کی فضیلت کیا ہے یہ سوچ نہیں پاتے. اہل بیت کی جو حدیث میں نے پیش کی جس میں اللہ کے نبی نے چادر میں حسنین کو، علی و فاطمہ کو شامل کیا، سوچنے کی بات ہے اس حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے؟ حدیث کو منظر عام پہ لانے والا، حدیث کو بتانے والی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی صدیقہ عائشہ ہے.
اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ کی بتائی ہوئی حدیث کو تو اپنے مطلب کے لیے قبول کر لیا، لیکن اسی عائشہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ روایت حضرت عائشہ کی یہ بتلاتی ہے کہ حضرت عائشہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی اور اہل بیت حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے، وہ خود اہل بیت میں سے تھی۔ صرف روایت صحابیہ پر، روایت کرنے والے پر غور کر لیتے تو بیچاروں کو عقل آ جاتی ہے۔ آئیے اہل بیت کی فضیلت میں کچھ حدیثیں میں پیش کروں۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ اور اصحاب النبی حدیث نمبر 2408، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی اہل بیت کے تعلق سے کوئی بھی بری چیز سوچنے اور کہنے سے پہلے اللہ کو دیکھ لینا، اللہ کو یاد کر لینا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جس جگہ پہ کہا تھا یہ بات اللہ کے نبی نے، اس کو خم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عید غدیر خم، ایک عید یہ لوگ مناتے ہیں بڑی شین والے۔ افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، جس جگہ پہ ارشاد فرمائی وہاں ایک تالاب تھا، غدیر کا مطلب تالاب، غدیر خم یعنی خم کے جگہ پہ جو تالاب، وہاں پر اللہ کے نبی نے اہل بیت کے تعلق سے جو حدیث روایت فرمائی، تو یہ رافضی لوگ اس حدیث کی بنیاد پر اور اس کے نام پر ایک تہوار ہی بنا ڈالا، عید ہی بنا ڈالی، عید غدیر خم۔ اور ان کی کتابیں بتلاتی ہے کہ یہ عید ان کے نزدیک ہماری عید الفطر و عید الاضحیٰ سے زیادہ بھی ان کے نزدیک معتبر ہوتی ہے، اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس عید کو منانے کے لیے جو نبی کے دور میں نہیں تھا، جو سراسر ایک بدعت تھی، اس کو منانے کے لیے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن چنا گیا۔ جس دن عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی 18 ذی الحجہ، اسی دن یہ عید منائی جانے لگی۔ یہ غلو ہی تو ہے اہل بیت کے تعلق سے۔ ایک اور حدیث سنیں اہل بیت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب المناقب 3713، اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ ان لوگوں نے اس حدیث کو بھی غلط مطلب دے دیا اور اس کا مطلب یہ نکالنے لگے میں جس کا مولا، میں جیسے مسلمانوں کے تمام معاملات کا مالک ہوں ویسے ہی علی تمام مسلمانوں کے معاملات کا مالک ہے۔ یہ غلط مطلب پہنایا گیا، جبکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے تمام معاملات میں تصرف کرنے کا اکیلا حق رکھتے تھے۔ آپ کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی مسلمانوں کے معاملے میں تصرف اور ہیر پھیر کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو یہ پاور مل جائے گا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ نبی کی زندگی ہی میں نبی علیہ السلام کے معاملات میں حضرت علی انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتے تھے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنی رسالت میں اکیلے ہیں جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت میں اکیلا ہے۔ ہم اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی رسالت میں بھی کسی آدمی کو انگلی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم اللہ کے نبی کی بات کے آگے کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام کی رسالت میں بھی ہم شرک کے قائل نہیں ہیں، ہم شرک کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس حدیث کا غلط مطلب پہنا دیا گیا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے، لیکن مطلب دوسرا نکال لیا گیا اور اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ نبی کے بعد علی خلیفہ ہونے والے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت میں ایک حدیث اور سنیں، ترمذی ہی کتاب المناقب کی 3713 نمبر، اور ایسے ہی بخاری شریف کے اندر 3426 نمبر پہ ایک حدیث ہے۔ اہل بیت میں حضرت فاطمہ کا بڑا کردار ہے۔
اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی نواسوں کی اگر بات کریں، حسن اور حسین کی بات کریں، تو یہ لوگ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث وہ بھی ترمذی شریف کتاب المناقب کی ہے 3768، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اہل بیت کے نواسوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی حسن و حسین کی فضیلت ہے۔ حسن و حسین کے تعلق سے بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، 3753 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، عمر کے بیٹے حدیث کی روایت کر رہے ہیں اور وہ بھی حسن و حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ لوگ آج اس کا الٹا کرنے کی، دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں عمر اور ان کے گھر والوں نے نبی کے گھر والوں کو خوب ستایا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حج کا موقع تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، عراق کا کوفہ کا کوئی آدمی آیا اور سوال کرنے لگا، سوال مکھی مارنے کے تعلق سے پوچھنے لگا کہ احرام پہننے کے بعد کیا کوئی آدمی مکھی مار سکتا ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ مچھر مار کے تعلق سے سوال کرنے لگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتا چلا تو کہنے لگے اہل العراق یسألون عن الذباب، یہ کوفہ والے، یہ عراق والے ہمیں مکھی کو مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا۔ او لوگوں، میں نے حسین اور حسن کے تعلق سے اللہ کے نبی سے سنا تھا، ہما ریحان فی الدنیا، یہ حسن و حسین تو دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ بیان کرنے والا، یہ فضیلت حسن و حسین کی بتانے والا کون ہے؟ عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے۔ وہ لوگوں، عبداللہ ابن عمر حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، کبھی مخالفت نہیں کی۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اور اہل بیت میں میں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کی کیا فضیلت ہے؟ اٹھاؤ قرآن مجید، سورہ احزاب آیت نمبر 6 پڑھ ڈالو، آیت نمبر 29 پڑھ ڈالو۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کی کیا فضیلت بتائی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی اتنا بڑا مقام میں نے اس کو دے رکھا ہے کہ تمام مومنوں کی جان سے زیادہ ان مومنوں کی نگاہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حیثیت ہے، ان کی محبت ہے۔ وازواجہ امہاتہم، میں نے اپنے نبی کو اس شان سے نوازا ہے کہ جو میرے نبی کی زوجیت میں ایک بار آ جائے، جو میرے نبی کی بیوی بن گئی ہے، میرے نبی کی بیوی بننے کا جس کو شرف حاصل ہو گیا، وہ دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی مسلمان مومن پیدا ہوں گے تمام لوگوں کی مائیں وہ بن جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی کی بیویوں کی فضیلت ہماری اور آپ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں۔ اس میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، حفصہ بھی شامل ہے، ام حبیبہ بھی شامل ہے، خدیجہ بھی شامل ہے۔ تمام بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی، مومنوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ احترام میں ماں، نکاح کے متعلق ماں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کی بیویاں ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا ہے کہ ان سے پردہ کرنا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ماں کا درجہ رکھنے کے باوجود ان سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب ان سے کچھ چیز مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو پردے سے سوال کیا کرو، جبکہ وہ تمہاری ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نبی کی بیویوں کی فضیلت۔ اور نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ اس محرم کے مہینے میں یا تمام ان کے محفلوں میں جس نبی کی بیوی کو گالی دی جاتی ہے وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی فضیلت میں ایک حدیث سن لیجئے، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3880۔ حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی؟ اس کے اوپر اعتراض بھی بہت ہوتا ہے، لیکن حدیث صحیح ہے، سنیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 راتوں تک لگاتار دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل ایک خوبصورت کپڑے میں لے کر حضرت عائشہ کی تصویر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. خواب میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے, حضرت عائشہ کی تصویر ہوتی تھی اور حضرت جبرائیل کہتے تھے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہونے والی ہے, آپ کی بیوی ہے. یہ عائشہ کو فضیلت ملی. حدیث پاک میں صاف اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا میری بیوی عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت میں بھی میری ہی بیوی رہے گی. ایسے نبی کی تمام بیویاں کل قیامت کے دن جنت میں جب ہوں گی سب اللہ کے نبی کی بیوی دوبارہ بن جائیں گی. یہ نبی کی بیویوں کی فضیلت ہے. سب سے زیادہ عائشہ کے بارے میں یہ گھناؤنا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ ان کے بارے میں آپ سن لگے تو اپنے دانتوں تلے انگلی دبائیں گے. یہ ان کو زناکار مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت جس دن آ جائے گی ان کی قبر کو کھود کر ہم ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے. نعوذ باللہ. یہ ہماری اور آپ کی مسلمانوں کی ماؤں کے ساتھ ان کا عقیدہ جڑا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں صدیقہ عائشہ وہ ہستی ہیں جن کی برات کے لیے رب العالمین نے آسمان سے فرشتے اتار دیے تھے. آپ ذرا سوچو حضرت عیسیٰ کی ماں مریم پر بھی غلط کام کا الزام لگا تھا, حضرت یوسف پر بھی غلط کام کا الزام لگا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بولنے پہ مجبور کیا. وہ بچہ یوسف علیہ السلام کی صفائی دے گیا. ایسے ہی حضرت مریم کی صفائی دینے کے لیے خود اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی اور حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی طرف سے صفائی دی. لیکن جب صدیقہ عائشہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو بولنے کی طاقت نہ دی. اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو نہیں چنا, اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں چنا, اللہ رب العالمین نے کسی رسول کو نہیں چنا, کسی فرشتوں کو نہیں چنا, بلکہ اپنے کلام میں خود برات کا اعلان فرمایا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ میرے نبی کی بیوی پاک ہے, پاک باز ہے, اس پہ لگایا گیا الزام غلط ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ میرے نبی کے گھر کی عزت تھی, اہل بیت کی عزت تھی. اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا الزام صحیح ہو جاتا, آپ ذرا سوچو دنیا میں لوگ ڈھڈورا پیٹتے, نبی کے گھر میں رہنے والی, نبی کی زوجیت میں رہنے والی کتنا غلط کام کر گئی. اس لیے اللہ نے اس معاملے کو سنگین لیا اور اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں اتاری یہ بتانے کے لیے کہ عائشہ صحیح ہیں, عائشہ غلط نہیں ہیں. اور انہی عائشہ کو لوگ بے حرمتی کرنے پہ آمادہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن تھے. حضرت فاطمہ کو ان کی وفات, نبی کی وفات کے بعد انہوں نے حصہ نبی کی جائیداد میں سے نہیں دیا, بڑا دشمن مانتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کا کیا عقیدہ تھا اہل بیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 3712. امام بخاری نے چیپٹر باندھا ہے کتاب و اصحاب النبی باب و فضائل قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے رشتہ داروں کی فضیلت کا باب. اہل سنت پر یہ الزام ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. ہمارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو پورا چیپٹر باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی رشتہ دار جو رشتہ داری میں آتے ہیں ان کی فضیلت کا باب. اس میں حدیث کیا ذکر کرتے ہیں؟ جس موقع پر حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے وراثت اپنا مانگنے کے لیے گئی تھی, اسی حدیث میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے نبی کی بیٹی اے فاطمہ الزہرا, ہمیں آپ کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے انا لا نورث, ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہماری اولاد کو وراثت میں نہیں ملے گا. یہ ہم انبیاء کی خصوصیت ہے. اللہ کے نبی کی یہ حدیث اب حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کو سنائی, اور اس حدیث کو بیان کرنے والے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت علی خود یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہماری اولاد کو وراثت میں نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو اگر وراثت میں چھوڑ کر بہت ساری جائیداد جاتے تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ نبی کریم نے اپنی اولاد کے لیے کتنی جائیداد بنا دی ہے, لوگوں کے صدقات و خیرات کو سمیٹ لیا, لوگوں کے مال کو سمیٹ لیا, جنگ میں جو مال غنیمت ملی, جو خمس ملا, وہ ساری چیزوں کو اپنی اولاد
بات کے لیے چھوڑ دیا، الزام لگ سکتا تھا، تہمت لگ سکتی تھی، اس لیے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ان کی اولاد ان کی جائیداد میں وراثت کا حصہ نہیں پاتی ہے۔ ابو بکر نے حدیث ارشاد فرمائی، فاطمہ الزہرا واپس چلی گئی، اور حدیث کے روایات سے پتہ چلتا ہے بعد میں حضرت فاطمہ کو جب یہ ساری بات پوری کلیئر معلوم ہو گئی تو چپ ہو گئی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو اختلاف ہوا تھا وہ ختم کر گئی تھی، اور اپنی زندگی میں اپنے حق کے مطالبے سے رجوع کر لیا تھا۔ اسی حدیث پاک کے اندر ذکر ہے حضرت فاطمہ جب چلی جاتی ہیں ابو بکر کے دل کو بڑا ٹھیس لگتا ہے کہ نبی کی بیٹی میرے سامنے سے چلی گئی، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں نبی کی حدیث مانوں یا نبی کی بیٹی کا مطالبہ پورا کر دوں۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، واللہ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی، اے لوگوں مجھے اپنے رب کی قسم کھا کر کہنے کی اجازت دو، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی رشتہ داری توڑ سکتا ہوں لیکن نبی کے رشتہ داروں کو میں کبھی بھی توڑ نہیں سکتا ہوں، میں اپنی رشتہ داری نہیں نبھا سکتا لیکن نبی کی رشتہ داریوں کو میں نبھانے کی آخری دم تک کوشش کروں گا۔ اسی موقع پر ابو بکر نے کہا تھا، ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث جو بخاری شریف اسی کے بعد والی ایک حدیث 3713، ابو بکر فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام سے کہتے ہیں ارقبوا آل محمد ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا ان کے اہل بیت کے معاملے میں، یعنی ان کے گھر والوں کو، ان کے لختے جگر کو، ان کے نواسوں کو، ان کی بیویوں کو تم کبھی تکلیف نہ دینا، انہیں گالیاں نہ دینا، ان پہ لعن طعن نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں سنیے، عمر فاروق کی تمنا تھی کہ میں تو اہل بیت میں سے نہیں آتا لیکن کیسے ہو جائے اہل بیت کا کوئی چراغ میرے گھر میں آ جائے۔ عمر فاروق نے جا کر حضرت علی سے کہا، اے علی آپ کی زوجیت میں میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں، آپ دونوں کے ذریعے سے آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا آپ نے ام کلثوم نام رکھا ہے، بڑی ہو گئی ہے، شادی کرنا آپ سوچ رہے ہوں گے؟ بولے ہاں سوچ رہا ہوں۔ عمر نے کہا، اے علی میں تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، میں تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ علی نے کہا، میں نے تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا ہاتھ اپنے بھتیجے جعفر کے بیٹے عبداللہ کے لیے سوچ رکھا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا آپ کو بھروسہ نہیں میں آپ کی بیٹی کا خیال نہیں کر پاؤں گا؟ مجھ سے بہتر کون آپ کی بیٹی کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ علی فرمانے لگے تب تو میں راضی ہوں، میں شادی کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے شادی کی، حضرت علی نے شادی کی ہاں بھر لی۔ عمر فاروق کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی دلہن بن کے جاتی ہے، عمر فاروق کی بیوی بن کے جاتی ہے۔ عمر فاروق میدان میں آتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں، خوشی سے کہتے ہیں، الا تہنئونی، اے میرے ساتھیوں میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ہوں، کیا تم لوگ مجھے مبارکبادی نہیں دو گے؟ لوگ کہنے لگے، قالوا بمن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کس بات کی مبارکبادی دیں؟ عمر کا جملہ سنو اور اہل بیت کی محبت عمر کے دل میں کیا تھی وہ سے ذرا تصور کرو۔ عمر کہنے لگے، بأم کلثوم بنت علی، بأم کلثوم بنت علی ابنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مبارکبادی دو کیونکہ میں نے علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی اور وہ فاطمہ جو محمد عربی کی بیٹی ہے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے، مجھے مبارکبادی دو۔ لوگوں نے مبارکبادیاں دی۔ عمر کہنے لگے، میں نے نبی کے چشم و چراغ میں سے اہل بیت میں سے جان بوجھ کر یہ شادی کی ہے۔ کس لیے؟ اہل بیت سے دشمنی تھی، تب دوستی تھی، محبت تھی۔ عمر فاروق پر بھی الزام لگتا ہے۔ لوگوں، حضرت عمر جب خلیفہ بنتے ہیں لوگوں کو وظیفے مقرر کرنے ہوتے ہیں، حسن و حسین کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے 5000 دینار سالانہ حسن و حسین کے لیے مقرر کر دیا، کہا سالانہ 5000 دینار آپ کو دیا جائے گا، دونوں لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ تیسرے خلیفہ عثمان غنی کی طرف آ جاؤ۔ عثمان غنی کو بھی لوگ دشمن بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تمام تینوں خلیفہ کو حضرت علی اور اہل بیت کا دشمن بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی کی جب فاطمہ سے شادی ہونے لگی، آپ جانتے ہیں
شادی کا مشورہ دیا کس نے تھا؟ ابو بکر عمر نے دیا تھا. ابو بکر عمر کو جب پتہ چلتی ہے بات کہ میرے نبی کا ارادہ ہے کہ علی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے ہیں، جا کے خوشخبری علی کو ابو بکر عمر نے سنائی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا علی میں تجھے اپنی لخت جگر دینے والا ہوں، میں تجھے اپنی بیٹی دینے والا ہوں، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس ایک زیرہ ہے، زیرہ بیچ دے، جو تجھے ملے گا اس کے ذریعے سے اپنی بیٹی کے گھر کے لیے سامان خرید لینا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں آتا ہے کہ میرا زرہ کون خریدے گا؟ مالدار تو عثمان ہے، چلو عثمان کے پاس چلتے ہیں. حضرت علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ میری زرہ تم آپ خرید لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کتنی قیمت لگاتے ہو؟ حضرت عثمان نے 4000 درہم کے اندر حضرت علی کی زرہ خریدی. ہاتھ میں زرہ لیے ہوئے ہیں. عثمان غنی فرما رہے ہیں اے علی ابن ابی طالب یہ بتاؤ آج کے اس موقع پر تمہاری زرہ کا مجھ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا آپ اس کے حقدار ہو. اور علی یہ بھی بتاؤ آج اس موقع پر اس درہم سے تم سے زیادہ کون حقدار ہے؟ یعنی اے علی آج مجھے اس زرہ کی ضرورت ہے اور آج آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، درہم کی ضرورت ہے. فرمایا علی نے ہاں بات تو اسی لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی، 4000 درہم حضرت علی کو دے دیا. چلنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی سمجھتے تھے میری سالی کی شادی ہے، عثمان کی سالی تھی حضرت فاطمہ، میری سالی کی شادی ہے اور میرا دوست علی دولہا بننے والا ہے، میرے نبی کی بیٹی کی شادی ہے، میرے نبی کے چچا جاد بھائی کی شادی ہے جس کی پرورش میرے نبی نے کی ہے. عثمان نے کہا یہ لو اپنی ذرا بھی رکھ لو، 4000 درہم بھی میں تمہیں دیتا ہوں. شادی حضرت علی کی شادی کے لیے خرچہ دیا عثمان نے. اور آپ نے فضیلت سنی، تینوں کا کردار سنا اہل بیت کے تعلق سے، اور تینوں کو حضرت فاطمہ علی حسنین کا دشمن بتایا جاتا ہے. ایک اور رشتہ بتاؤں، حضرت حسین کے پوتے محمد نام تھا، ان کی شادی حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کی پوتی ابو فروا سے ہوتی ہے. یعنی ابو بکر اور حضرت حسین کے خاندان میں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. کب؟ یہ واقعہ کربلا کی بات ہے. ان دونوں سے امام ابو جعفر الصادق پیدا ہوئے. وہ کہتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں کے جو دادا ہیں وہ ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر ہیں، اور میری ماں کے جو نانا ہیں وہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر ہیں، اور دونوں صدیقہ عائشہ کے بھائی ہیں جن کو یہ لوگ دشمن اہل بیت بتلاتے ہیں. یہ سب کربلا کے بعد کی بات ہے. بھائیوں وہ دشمن نہیں تھے، یہ سب آپس میں محبت کرنے والے تھے. آئیے بس پوائنٹ میں 4-5 باتیں بتلاتا ہوں. اہل بیت کی 2 خصوصیت نمبر 1، یعنی اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ علی. حضرت فاطمہ کو نبی سے وراثت میں کچھ نہیں ملا دولت کے نام پر، یہ پہلی خصوصیت ہے. جبکہ دنیا کے تمام جب باپ انتقال کرتے ہیں تو ان کی اولاد کو وراثت ملے گی. ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میرے نبی نے خود کہا تھا. نمبر 2 خصوصیت، جو بھی اہل بیت میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ صدقات کھانا حرام ہے. وہ صدقے کا مال زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتا ہے. ان کے 3 حقوق ہیں جو ہمارا آپ کو کرنا چاہیے. حق نمبر 1 اہل بیت کے جو حقوق میں سے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان سے محبت کرنی چاہیے. کن سے؟ نبی کی بیویوں سے، علی و فاطمہ سے، حسن و حسین سے، ان کی تمام نسلوں سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنی چاہیے. حق نمبر 1. حق نمبر 2، ہمیں اور آپ کو ان کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو درود سکھایا گیا ہے اس میں آل محمد پر بھی درود بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ادا کریں یہ حق. اور ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، کیونکہ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنے لوگ آج سے پہلے ایمان لائے چلے گئے، ایک مسلمان کے لیے حق بنتا ہے کہ ان سب کے لیے دعا کرے. کیا کہے؟ اللہ رب العالمین سے کہے اے اللہ رب العالمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ان بھائیوں کی بخش دے جو اس سے آج سے پہلے ایمان لائے چلے گئے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان،
یہ دعا کرے، اس کے بعد کہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ رب العالمین جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے خلاف میرے دل میں کسی قسم کی بغض کینہ نہ رکھنا، ہمارے دل کو ان کی نفرت سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو ان کے خلاف جو بھی بغض و کینہ ہو تمام چیزوں کو میرے دل سے نکال دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچو صحیح، ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں چلے گئے، جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مومن ہی کی حالت میں دنیا سے گئے، سب سے پہلے تو نبی کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں اہل بیت کے علی، حسنین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب ہیں، تو اس لیے ان سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ان کے اوپر یہ حق ہے جو ہم کو ادا کرنا چاہیے، یہ اہل بیت کے حقوق ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہم رافضیوں کی طرح نہ بنیں، ناصبیوں کی طرح نہ بنیں، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آئیں، ان سے محبت کریں، کسی کی محبت میں غلو نہ کریں اور کسی سے براءت کا اعلان نہ کریں، ان کے ساتھ اعتدال کا عقیدہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہماری محبت اہل بیت کے تعلق سے جو ہے، صحابہ کے تعلق سے جو ہے، اسے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔